لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، محترم ناظرین، انشاءاللہ آج ہم عشرہ ذو الحجہ اور فضیلت قربانی کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. آپ کے علم ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذو الحجہ کہلاتا ہے. ذو الحجہ سے مراد وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، حج کی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے. اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے. مثال کے طور پر مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے تو ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے جائیں، یہاں تک کہ جانور، قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے. مراد یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہی ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کے اعمال نہیں ہو سکتے. یہ روایت بخاری میں نقل کی گئی ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ اور دیگر عبادات کی بھی فضیلت بیان فرمائی. مثال کے طور پر ترمذی شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ان دنوں کی ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ابتدائی 9 دن جو ہیں خاص طور پر یہ روزے کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور خاص طور پر جو عرفہ ہے، یوم العرفہ 9 ذو الحجہ، اس کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ 10 ذو الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے. تو ابتدائی 9 دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام اور یہ کہ روزہ رکھنے کا اہتمام، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں. مسلم شریف کی روایت مبارکہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کا روزہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان پر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری ہے. یہ 5 دن تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد بعض روایت کے مطابق 1 مرتبہ اور بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ یہ تکبیرات پڑھنا مسنون ہے. بہرحال ان تکبیرات میں در حقیقت رب سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی حمد بیان کی گئی ہے. ان حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو بات بالکل واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان دنوں میں عبادت کا خصوصی ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان راتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. علماء کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں رکھی ہیں. ظاہر بات ہے اس کی ایک بہت اہم وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رب کائنات کا گھر بیت اللہ شریف ان دنوں میں آباد ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان حج کی نیت سے وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، رب سبحانہ و تعالیٰ کی خاص فضیلت ان دنوں میں جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کریں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں دن کے وقت روزہ رکھنے کی اور رات کے وقت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا اس ذوالحجہ کے موقع پر، خاص طور پر 10 ذوالحجہ کو جو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اس کا بھی ہم بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھتے ہیں، اس کی فضیلت کا ہم تھوڑا سا اعادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10 ذوالحجہ یہ حج کے اعتبار سے بھی بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ یوم العرفہ ہے، اور دوسرے دن پھر حاجی قربانی وغیرہ دیتے ہیں اور دیگر جو مناسک حج ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے وہ مسلمان جو ان دنوں میں حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حاجیوں کی مشابہت کے طور پر مسلمانوں کو یہ سنت، یہ طریقہ عطا فرمایا کہ وہ جہاں جہاں کہیں بھی ہیں وہ عید الاضحیٰ منائیں، اس دن خوشی کا دن ہے، قربانی کریں، اور یہ کہ یہ ثواب جو ہے قربانی کا وہ حاصل کر سکیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ در حقیقت یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں ہم یہ بات واضح کریں گے کہ یہ حج بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانیوں کی یاد ہے، اس کی فرضیت، اس کی حکمت اور اس کے فوائد پر انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ قاف، را اور با سے بنا ہے۔ قر عربی زبان میں کہتے ہیں تقرب حاصل کرنا، کسی کی قربت حاصل کرنا۔ تو در حقیقت ان قربانیوں کے ذریعے، ان ذبیحوں کے ذریعے ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ عظیم قربانی کی یاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پس منظر آپ کے ذہن میں رہے کہ رب کائنات نے اپنے خلیل، اپنے محبوب کو کس کس طرح آزمایا، اور اس اللہ کے بندے نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان تمام باتوں میں کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ امام الناس کا لقب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لہذا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ امام الناس، اتنا بڑا لقب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، تو وہ کیا قربانیاں تھیں، وہ کیا آزمائشیں تھیں جن میں کامیابی حاصل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بہرحال مختصراً عرض کیا جائے تو ہر نوعیت کی آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ نظریاتی سطح پر عقیدہ توحید کے ماننے والے تھے، معاشرے میں شرک موجود تھا، لہذا زبردست قسم کا تصادم ہوا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ماں باپ کی محبت قربان کرنی پڑی، وطن کی محبت قربان کرنی پڑی، قوم کی محبت قربان کرنی پڑی۔ بہرحال یہ تمام تر محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر رب کائنات نے ان کو مزید آزمایا۔ ہجرت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 87 برس کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کو حکم دیا کہ میرے گھر وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے نزدیک آباد کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بہرحال یہ وہ جگہ تھی جہاں صحرا تھا، بالکل یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے خلیل کو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ سلام علیہما کو چھوڑ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ زمزم کا جاری ہونا، وہ سعی کرنا حضرت حاجرہ کی، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو حج کے دوران تمام حاجی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عظیم قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بالآخر وہ وقت آیا، سورہ صافات میں اللہ پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 برس تھی اور اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 برس کے رہے ہوں گے، اور یہ دونوں باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو جو آزمایا، آخری آزمائش جو تھی، کہہ لیا جائے کہ ان امتحانات کا کلائمیکس تھا،
وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی محبوب ترین شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ 100 اونٹ قربان کیے، پھر خواب نظر آیا، پھر مزید 100 اونٹ قربان کیے، پھر خواب یا اشارہ آیا کہ مزید اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے۔ بہرحال سیدنا خلیل اللہ سمجھ گئے کہ میری محبوب ترین شے تو میرا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلا کر جو گفتگو ہے سورہ صافات کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمائی ہے، واقعہ یہ ہے کہ عظیم عظیم الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام میں اس طرح بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی اذبحک انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو۔ اب یہ الفاظ سننے کے بعد بیٹے کی کیا کیفیت ہے، بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ پاک نے اس کا جو ہے وہ اس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ بیٹے کے الفاظ ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیے۔ بہرحال جب دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اپنے طور پر چھری پھیر دی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور یقیناً یہ بڑی بڑی آزمائشوں میں سے تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان ھذا لبلاء مبین، اور یقیناً یہ ایک بہت واضح آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہرحال یہ آزمائش اس سے گزرے سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو در حقیقت یہ جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں یہ اسی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے جو تمہیں اس میں حاصل ہوگی۔ بہرحال یہ تو ثواب کی بات ہو گئی، لیکن ذرا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ فضیلت قربانی جو ابھی بیان ہوئی، تو قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ قربانی کی اصل روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حابیل اور قابیل کا جو واقعہ بیان فرمایا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قربانی کی روح بھی بیان کر دی۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب بھائی نے قابیل نے ایک مسئلے میں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو اس بھائی کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی جیلسی اور حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا۔ اس پر بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت حابیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو متقین کی قربانی پسند فرماتا ہے، اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو نے بھی قربانی پیش کی، میں نے بھی کی، اللہ پاک نے میری قربانی قبول کر لی، تیری نہیں کی۔ مراد یہ ہے کہ اس قربانی کے پیچھے تقوی نہیں تھا، تم نے جو ہے وہ حسد کی بنیاد پر یہ کام کیا اور میں نے اللہ کے لیے کی تھی تو اللہ پاک نے اس کو قبول فرما لیا۔ بالا اس واقعے سے قربانی کی روح بھی بالکل واضح ہو گئی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اصل شے ہے تقوی، خدا خوفی۔ یہی بات اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، اسی طرح نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی۔ کن حالات میں تم نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ لہذا آج ہمارے معاشرے میں
اس قربانی کا الحمدللہ ایک رواج تو ہے اور لوگ اس قربانی کو بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اکثر و بیشتر یا تو لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی یہ باتیں، یا خدا نہ خواستہ یہ کیفیت بھی ہے کہ اکثر و بیشتر ریاکاری اور دکھاوے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا اقبال کے الفاظ میں آپ کو سناؤں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس موجودہ قربانی کا جو ٹرینڈ ہے یا جو نظام چل رہا ہے اس کو شدید تنقید کی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان کے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اعمال سے للہیت ختم ہو رہی ہے، ہم وہ کام دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ سمجھیں اس بات کو کہ یہ قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور قربانی چاہے چھوٹا ہی جانور ہو لیکن اگر اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے تو قبول ہوگی، اور اگر دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے، اپنا اسٹیٹس سمبل شو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان قربانیوں کو کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فضیلت قربانی پر چند مزید احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں رب کائنات کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں جانور قربان کرے۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس قربانی کا جانور مہیا نہیں ہے یا اس نے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اجر و ثواب کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو قربانی کا ثواب اس طرح مل سکتا ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد عید کے دن تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں۔ مراد یہ ہے کہ دل جوئی کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو چاہتے تو ہیں قربانی پیش کرنا لیکن اللہ پاک نے وسعت نہیں رکھی، لہذا ان کو بھی اس قربانی کے اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ میں جو مسند احمد میں روایت کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص استطاعت کے باوجود قربانی ادا نہیں کر رہا تو ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب ذرا سوچئے کیا بات ارشاد کی گئی کہ وہ شخص جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں پیش کر رہا اسے ہماری عیدگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ در حقیقت اللہ پاک نے اس کو موقع دیا، استطاعت دی، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو اسے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اسے ہماری عیدگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال یہ تمام احادیث مبارکہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ قربانی کے دنوں میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہم قربانی پیش کریں، اور جیسے ابھی آپ کے سامنے آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ در حقیقت یہ عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یاد ہے، اس کی سننا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے آخر میں اس قربانی کا ایک اور جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ان دنوں میں الحمدللہ ہم قربانی کے جانور پیش کرتے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس بات کی ریہرسل ہے، اس بات کی ایک مشق ہے کہ اگر کبھی موقع آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو ہم اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلوایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں جمع کی گئی ہیں، غور سے ذرا سنیے۔
نمبر 1 میری نماز، نمبر 2 میری قربانی، نمبر 3 میرا جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب جینا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک دین دے کر اس دنیا میں بھیجا، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، اور رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو۔ بعض اوقات دنیا میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات، بڑائی اس کی جو بات ہے وہ نہیں مانی جاتی۔ مثال کے طور پر فرعون آیا، فرعون نے خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ آج کے دور میں یہ پورا کا پورا باطل نظام اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ رب کائنات رب نہیں ہے، بلکہ رب جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ لہذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا جینا اور مرنا اس کام کے لیے ہو کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہو، رب سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو۔ جیسے ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں قربانی کے وقت اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اذان میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، عبادات میں یا نماز کے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اسی طرح پورے کے پورے نظام میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلنا چاہیے۔ عدالت میں بھی فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہے، یہ اللہ کی بڑائی مانی گئی۔ ہم اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں اذان میں بھی اور نماز میں بھی اور قربانی کے وقت بھی، لیکن ذرا خود غور کیجئے، کیا رب سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مانا جا رہا ہے؟ کیا عدالت میں فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہماری عدالتوں میں اللہ بڑا ہے یا انگریز بڑا ہے؟ ابھی سوال آپ کو خود اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ جس کا حکم مانا جا رہا ہو وہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اب ذرا خود سوچئے کہ ہماری عدالت میں اگر اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو یہاں کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر ہے یا انگریز اکبر ہے، یا انگریز کا دیا ہوا نظام اکبر ہے؟ لہذا یہ جینا اور مرنا اس کام کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس جد و جہد کے درمیان نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز ہمیں اس پوری جد و جہد کے دوران ممید و معاون کا کردار ادا کرے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرو۔ اسی طرح یہ قربانی سمبل ہے اس بات کا کہ آج میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، کبھی اگر موقع آیا تو اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اسی اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔ یہ اللہ اکبر کہنا واقعہ یہ ہے کہ اذان میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک مجاہد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مانتا ہے، اس رب کی دھرتی پر رب سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نعرہ لگاتا اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتا، اور اس کے لیے اللہ کو بڑا کرنے کے لیے، بڑا منوانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اصل میں قربانی کا اصل فلسفہ، یہ اصل میں قربانی کی اصل روح۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج یہ روح باقی نہیں ہے، یہ قربانی تو باقی ہے، جیسے پورا کا پورا نظام ڈیمولش ہو گیا، ہمارا سیاسی نظام کچھ اور بن گیا، خلافت کے بجائے یہاں ملوکیت آ گئی حکومتی سطح پر، معیشت میں سود آ گیا، معاشرت میں بے حیائی آ گئی، اسی طرح عبادات میں بھی یا جو اور رسومات ہیں ان میں بھی ریاکاری اور دکھاوا آ گیا۔ لہذا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اور نماز، روزہ، حج، قربانی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب کائنات ہمیں اس عظیم تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر عبادات میں جو اس کی روح ہے، اصل فلسفہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ثابت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہمیں تمام تر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے آج عشرہ ذوالحجہ اور فضیلت قربانی کے موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ ذوالحجہ میں خاص طور پر وہ اعمال جو پسندیدہ ہیں، جن کے ذریعے قربانی، جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کا تذکرہ آیا، اور اسی طرح آخر میں الحمدللہ ہم نے
اس قربانی کا تھوڑا سا فلسفہ، اس کی تاریخ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات کے مطابق پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔